وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادار و ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زید سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ارتجاء و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری اور ایک فقر میں مٹی میں خاصیت یکسیری اور ایک فقر ہے شبیری اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیر است۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آج اگر حق زندہ ہے نا تو وہ امام حسین کی قوت کی وجہ سے ہے، اور آج اگر پاکستان میں حق زندہ ہے تو امام حسین کے خادم حسین کی وجہ سے آج لوگوں نے فقر کو، ہمارے بابا جی بتاتے تھے نور اللہ مرقدہ کہ لوگوں نے نئے فقر کے راستے گھڑ لیے ہیں، تصوف کا نیا راستہ گھڑ لیا ہے، لوگوں کو فقر کی نئی راہیں بتائی ہیں۔ اقبال بھی کہتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے سیاد و نخچیری۔ اقبال کہتے ہیں ایک فقر تو وہ ہے جو شکار کرنے کے طریقے سکھاتا ہے، اور ایک فقر وہ ہے جو دنیا کے اندر بادشاہ کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ایک فقر وہ ہے جو قوم کو مسکین اور ہمیشہ قوم لٹ رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر نذرانہ دے کر بھی لٹ رہی ہے، ادھر حکمرانوں کو ووٹ دے کر بھی لٹ رہی ہے، نہ حکمران سے لازدگان کی مدد کے لیے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی نذرانے لینے والے نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھی کروڑوں کے مالک ہیں، وہ بھی کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان ظاہری طور پہ چاہے ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ظاہری طور پر ہمارے پاس نہیں، لیکن درد پھر بھی لبیک والوں سے ہے، انہوں کو گڑی کی دعا دیں۔ ظاہری طور پر الحمدللہ ہم جیسے امام زین العابدین کو یزید نے کہا نا کہ ہائے کاش افسوس کہ تمہارے بڑے ہماری بات مان لیتے تو سر نیزے پہ نہ چڑھتا، شہید نہ ہوتے، آج آپ کو میری دربار میں نہ آنا پڑتا، یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ آج ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عمران کے نعرے لگاؤ، نواز کے لگاؤ، زرداری کے لگاؤ، تب یہ وقت مشکل وقت ہاتھ کڑیاں، یہ چھاپے، چادر چار دیواری کا تقدس، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ امام زین العابدین کو یزید نے یہی کہا، اس نے کہا ہائے افسوس کاش آپ ہماری بات مان لیتے۔ تو امام زین العابدین نے پتہ ہے اس کو کیا کہا، اس نے کہا اے کمینے تو نے یہ کیا بات کر دی، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا خود ہمارے بڑے ہماری خاندانی عادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اسماعیل علیہ السلام نے گردن حاضر کر دی، حضرت امیر حمزہ نے ہمارے بڑے انہوں نے اپنے کلیجے چبا دیے، ہمارے بڑے مولا علی شہید ہو گئے، امام حسن بھی شہید ہو گئے، فرمایا میرے والد امام حسین بھی شہید ہو گئے، فرمایا یہ کیا بات کر دی، یہ شہادت، فرمایا یہ شہادت تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم اللہ کی راہ میں اپنی گردن پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ
آئے تحریک لبیک پاکستان والے، جناب یوں ہو گیا وہ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ دنیا کی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لبیک والے تھے آج چاہے لبڑے قائم ہیلی کاپٹر لے کے دے بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں بابا جی نے ڈالا ہی نہیں ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، سارے قائد نے نہیں آ کے بھاوے منڈیا نے آ کے جی سارا قائد حکم کرے کہ ہماری شورا کہے ہم اپنے قائد کو ہیلی کاپٹر دے دیتے ہیں، ہمارے قائد نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ دے دو یا مجھے وہ کر دو، ہمارے قائد نے کہا کہ وہاں سے لاؤ اسلام کی مدد کرو۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر وہاں جا کر قالینوں پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا ہو رہا ہے، اور قوم کی خدمت کے لیے خدا کی قسم ہم کل رات کو جب جا رہے ہیں نا تو رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، پہلے بھی جب سامان دینے لگے تو قائد محترم نے کہا نہیں میں تسی یقین لے یار تصویریں لے ہوں، رات کو ہی ہم ایک جگہ سے گزرنے لگے تو ادھر بھی خیمے تھے ادھر بھی خیمے تھے، روڈوں پر لوگ بیٹھے، باقی پانی پانی، وہی گاڑی رکوائی، خود پہلے کہیں بھی نہیں گئے، وہیں گاڑی رکوا کر وہیں علیحدہ علیحدہ خود اکیلے گئے خیموں میں، اور وہاں خیمے والوں کی جو ہو سکتا تھا اپنی استطاعت کے مطابق مدد کی۔ جب گاڑی میں بیٹھے کہتے مزہ ہونا ہے میں کہ سیدنا عمر فاروق رات کو کیوں نہیں کرتے سمجھ آ گئی کہ ہم جن مالکوں کے لیے کام کریں مالک دیکھ رہے ہیں دنیا میں بتا کے بھی کر رہے ہیں، اس لیے تحریک لبیک پاکستان کا مقصد بالکل اور کچھ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے بابا جی بتا گئے نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ نے اور محنت کرنی ہے۔ میں نے جو شعر پڑھا اقبال کہتا ہے ایک فقر تو وہ ہے جو لوگوں کو غلط راستہ بتاتا ہے، لیکن اقبال قلندر لاہوری پتہ کیا کہتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اصل فقر کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر ہے شبیری اور اسی فقر میں ہے میری، کہتے ہیں اصل فقر کے مالک امام حسین ہے، اصل فقر کے بعد وہی مالک ہے، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ امام حسین نے کربلا میں جا کر قیامت تک میرے جیسے سیدوں کو پیغام دیا۔ مجھے کراچی کے اندر ایک بندہ کہنے لگا، وہیں ہمارے ایم ایل اے صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ کو لاکھوں سلام ہو۔ میں نے کہا لاکھوں سلام امیر المجاہدین کو ہیں، ہم تو پہلے بھی سید تھے، آج عزت امیر المجاہدین کے وسیلے کی وجہ سے ہے، ہماری یہ پگڑیاں یہ سارا رسول اللہ کی وجہ سے ہیں، لیکن یہ ساری سمجھ ہمیں امیر المجاہدین نے دی ہے۔ لیکن امام حسین نے قیامت تک کے سیدوں کو پیغام دیا، کیا پیغام دیا؟ قیامت تک کے پیروں کو پیغام دیا، قیامت تک کے مولویوں کو پیغام دیا، کیا؟ کائنات کی سب سے بڑی دربار، سب سے خوبصورت دربار گنبد خضرا، اور اس کے شہزادہ نشین امام حسن اور حسین، جب دین پر وقت آیا خدا کی قسم حسین کا راستہ یہ ہے، امام حسین نے دین پر مشکل وقت آیا تو میرا گنبد خضرا کو چھوڑ کر میدان کربلا سے جا کر بتایا کہ قیامت تک آنے والے سیدوں مولویوں پیروں درباروں کا بہانہ بنا کر اندر میں چھپے بیٹھے رہنا، مشکل وقت آئے تو میں حسین گنبد خضرا چھوڑتا ہوں تو تم بھی درباریں چھوڑ دینا، میں حسین حرم چھوڑا تم بھی مسجدیں چھوڑ دینا، میں مسجد نبی چھوڑا ہوں دین کے لیے، دین پر پہرے کے لیے تو تم بھی چھوڑ دینا۔ لیکن آج کہاں کھڑے ہم بات کر دیں، ہم کسی سے حالانکہ حضور کا فرمان ہے اختلاف رحمت ہے، لیکن ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں لوگ ہمیں کافی کہتے ہیں، لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہتے تھے، اور حضور کی عزت کی بات آئے کبھی فتویٰ گستاخ رسول کے لیے نہیں لگایا، کبھی یہ فتویٰ گستاخان صحابہ کے لیے نہیں لگایا، کبھی فتویٰ گستاخان اہل بیت کے لیے نہیں لگایا، لیکن فتویٰ یاد آئے اپنی عزت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم جب بھی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں خدا کی قسم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تمہیں ہمیں امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ جنہوں نے ہمیں حق کا راستہ بتایا، نہیں تو آج آپ کے سامنے عمران کے حق میں ٹرینڈ نہیں چل رہا۔ بابا جی نے جملہ، یہ بہت بڑی سازش ہے، بابا جی نے جملہ کہا تھا کہ کائنات میں ریڈ زون صرف ایک ہے، وہ دربار رسالت ہے، لیکن بتائیں اس کے مقابلے میں عمران کی پارٹی ریڈ زون لائی نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا ریڈ زون عمران خان ہے۔ پہلے ٹرینڈ
نہیں کرتے تھے کہ گستاخ رسول کو پکڑو، اس کو پھانسی پر لٹکاؤ، اس کو سزا دو۔ اب ٹرینڈ چل رہا تھا کہ عمران خان کے گستاخ کو پکڑو، بتائیں نا یار دجال کو مردے بھی زندہ کرے گا، دجال کو بندوں کو مار بھی دے گا، دجال کے بعد تو جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی ظاہر طور پہ، اس کے بعد ہر طاقت ہوگی، جو چاہے گا کر سکے گا۔ عمران نے کوئی ایسی چول بھی چلائی کہ کوئی ایسا کوئی اسے ظہور ہو یا کوئی بندہ زندہ کیا ہو یا کوئی ایسی چول اسے لگی ہو، اس کے بعد تو ہر چیز ہوگا۔ لوگ کس کے پیچھے لگ کر خدا کی قسم ایسے لوگ قرآن سنو، قرآن کی بات پر یقین نہیں کرتے، حدیث سنو، حدیث پر یقین نہیں کرتے کہ یار وہ دیکھو، یار یہ کلپ سنو، یار اس نے وہ آسیہ چوڑی کو چھوڑا، پھر اس پر ادھر آیا، اے دیکھو اس نے اللہ کی گستاخی کی، یہ دیکھو اس نے صحابہ کی گستاخی کی۔ کہتے نہیں یار بہت قوم کا لیڈر ہے، اتنی ذہنی غلامی اندر ہمارے اندر کچھ، ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، میں نے کہا ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام تھے، بننے کے بعد بھی انگریز کے غلام اور حکمرانوں کے غلام ہیں، تو اب کیا تھا؟ کبھی ہم نے سوال کیا جو ہم پر سوال کرتے ہیں، ہمیں آ کر لوگ پتہ کیا کرتے جی حضرت عمر فاروق سے سوال ہو سکتا ہے کہ ساڑھے کلو سے کیوں نہیں پوچھ سکتے، اور میں کہ سوال کرنے کا بھی وقت ہے۔ سیدنا عمر فاروق سے حضور کے دور میں سوال نہیں ہوا، سیدنا عمر فاروق سے ابوبکر صدیق کے دور میں سوال نہیں ہوا، آپ سے سوال اس وقت ہوا جب آپ حکمرانی کی سیٹ پر بیٹھے، تب حق تھا، آپ نے بھی بتایا بھی، جواب بھی دیا، جو بنتا تھا وہ جواب دیا۔ ساڑھے کلو بھی سوال کرائے بن جاؤ، ساڑھا کلو دیا، مجھے گھر والے کہنے لگے کہ یار یہ آپ لے لے یہ گڈی، لبیک کی حکومت ہے کہ آپ کو فلانی گڈی لینی ہے، میں کہ لبیک کی حکومت ہے کہ یہ بھی دینی پڑی ہے۔ کیوں جو حضرت عمر بن عبد العزیز جس خاندان میں آپ کی شادی ہوئی تھی، شاہی خاندان سے تعلق تھا، مہنگے کپڑے آپ پہنتے تھے، لیکن جب آپ امیر المومنین بنے تو گھر کا سارا مال اٹھا کر قوم کے مال میں جمع کرا۔ کیوں؟ ہمیں ہمارے بابا جی فرما گئے ہیں سروری در دین و خدمت گریا، حضرت فاروقی و فقر حیدریہ، فرمایا حکمرانی کا دنیا میں پیار ایک ہی ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے، بس اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں آج کی خبر چل رہی تھی وہاں کے پی جے کے اندر، آپ کے سامنے آپ نے آج ویڈیوز دیکھی ہوگی، کے پی جے کے اندر جو سیلاب آیا پورے ہوٹل اڑا کر لے گیا، 5 نوجوان بھائی کھڑے تھے، وہ بھی بیچارے وہاں شہید ہو گئے، اور آپ کے سامنے ایک تصویر چلی کہ گراؤنڈ ایک مرتبہ پانی اس کے اندر نمی آ گئی تو ہیلی کاپٹر کے پر اس کو سکھانے کے لیے فوراً گراؤنڈ میں آئے، ہیلی کاپٹر حکمرانوں کے لیے ایمان کیا ہوا تھا کل ہیلی کاپٹر پہ سوار، لیکن وہاں ان سیلاب زبان کے لکھا ہوا تھا، مجھے پڑھا ہے میں نے، لکھا ہوا تھا کہ وہ جو 5 نوجوان تھے 5 گھنٹے حکومتی مشینری کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے بتائے، 5 گھنٹے وہاں پہ، اس کے بعد وہ سیلاب میں چلے۔ یہ باتیں کرنا ریاست مدینہ کی اور ہے، لیکن ریاست مدینہ پر چلنا اور ہے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک ملنے کے لیے ایک عربی شخص آیا، ملنے کے لیے بہار سے، تو جب ملنے کے لیے آیا تو ان کو نہ مدینے کے حدود سے باہر نہ، ان کو رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، ان کی گھر والی بھی ان کے ساتھ تھی، اسے رابع کی گھر والی بھی ساتھ تھی، وہ بیت کے ساتھ تھی، تو وہیں انہوں نے خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر آرام کیا، آرام کے لیے جب رات کو سونے لگے تو سیدنا عمر فاروق رات کو آپ کو پتہ ہے گشت میں نکلا کرتے تھے قوم کا حال دیکھنے کے لیے، تو جب آپ نکلے، آپ نے مدینے کی حدود سے باہر نکلے تو سامنے دیکھا کہ آپ نے خیمہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے، تو آپ گئے پوچھنے کے لیے کہ کون ہے، کہاں سے آیا، پوچھوں خیمہ جو لگو، تو سیدنا عمر فاروق اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ یہاں کہاں سے، اس نے کہا فلاں جگہ سے ہوں، جی کس کو کیا کر رہے ہو، تو میں امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا ہوں، صبح مل کر واپس چلا جاؤں گا۔ اتنی باتیں ہو رہی تھی تو اندر خیمے سے اس کو جو خاتون آئی ہوئی تھی، بیوی آئی ہوئی تھی، اس کی گھر والی، ان کی آواز آئی، جب عورت کی آواز آئی تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، فرمایا یہ میری گھر والی کی آواز ہے، وہ پیٹ کے ساتھ ہے، اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ شاید تکلیف کی وجہ سے آواز اس کی آ رہی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق فوراً گھر دوڑے، مدینے اپنے گھر گئے، دوڑے واپس، بغیر کوئی وجہ پوچھے یا کوئی یار کیا کرنا ہے، کیسے مدد کرنی ہے، کیا کرنا ہے، فوراً گھر گئے، اور گھر سے آپ نے اپنی زوجہ کو اپنی گھر والی، یہ تھی خاتون اول، وہ نہیں جو قوم کی بچیوں پر کروڑوں پر لائے اور اپنی گھر والی کی باتیں کہتے میری گھر والی بڑی بات ہے۔ یہ آپ کو سوچنا پڑنا ہے، ہمارا کام ہے بتانا، اگر جب ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
ہر بات ہر کڑیوں کی پابند ہے، نہ ہی یہ فور شیڈول کی پابند ہے، نہ ہی یہ ہر بات، نہ ہی یہ لا الہ الا اللہ حضور کا دین، نہ ہی یہ قلم ہونے کا پابند ہے، نہ ہی یہ کسی اور چیز کا پابند ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج آپ کو اٹھنا پڑے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اوپر جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکلے، IMF کی غلامی سے نکلے، تو میں آپ کو دور نہیں لے جاتا، آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھ لیں۔ افغانستان کا جنرل خود لوگوں کی مدد کے لیے میدان پر میں، لوگوں کو خود کھانے پکا کر دے رہا، اس کے سر پر ہمیشہ پگڑی ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کی جو تصویر بغیر پگڑی کی دیکھی تو وہ سیلاب اور جان کی مدد کرتے کرتے اس کے سر پر پگڑی ہوتی ہے۔ سارے ان کے وزیر لوگوں کی مدد کے لیے میدان، ان کے ہیلی کاپٹر غریبوں کے لیے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کے امیر المومنین نے، ہیبت اللہ خان اخندزادہ نے، اس نے بات کیا کی، اس نے کہا ہم نے جیسے امریکہ کے ساتھ بغیر کسی ملک کی طاقت کے، بغیر کسی اور ملک کے ساتھ ملائے، ہم نے امریکہ کو لٹایا ہے، انشاءاللہ بغیر کسی IMF سے قرضہ لیے، امریکہ سے قرضہ لیے، ہم اپنے ملک افغانستان کی معیشت بھی ایسے ٹھیک کر لیں گے اللہ کے بھروسے پر۔ اگر آپ اللہ کے بھروسے پر چلیں گے تو کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ آپ اور ہم اتنا جلدی نا امید کیوں ہو جائے؟ ابھی تو ہم سے بڑی منزل دور ہے، ابھی تو ہم نے کئی الیکشن لڑے، ہر گلی میں ہر فرعون کو مقابلہ کرنا ہے، علاقے کا نہیں، ایک ایک MLA نہیں، جب آپ بلدیات لڑیں گے تو ایک ایک گلی میں آپ کو فرعون نظر آئے گا، جب آپ بلدیات لڑیں گے ہر گلی میں آپ کو نمرود کی نسل نظر آئے گی، یزید کے راستے پہ پڑے ہونے والے نظر آئیں گے، نسل یزید کی بھی چل رہی ہے، نسل امام حسین کی بھی چل رہی ہے، لیکن ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم امام حسین والی لائن میں کھڑے ہیں۔ آپ کو نا امید نہ ہوا کریں، بالکل خدا کی قسم نا امیدی والی بات ہی نہیں ہے، رب پر بھروسہ رکھے، اللہ پر جو بھروسہ رکھتا ہے خدا کی قسم دیر ضرور ہے، امتحان والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب میں پہلے آپ کے غلاموں کو آزماؤں گا، کیسے آزمائے گا؟ اب کہتے ہیں میں بھوک دوں گا، مصیبتیں دوں گا، تکلیفیں دوں گا، بھوکا رکھوں گا، مال ہر چیز لے لوں گا، پھر بھی یہ میرے دین کے ساتھ کھڑے رہے گا۔ اب کہتے ہیں خوشخبری بھی ان کے لیے اور انعام کیا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے محبوب کے علاوہ کبھی کسی پر ضرورت پڑا، سنے تو پڑا؟ قرآن میں رب کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا میرے حبیب جو دین کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں رب خود ان پر صلاح کرتا ہے، تو رب کی رحمتیں بھی نہیں پائے۔ میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں پڑھا، نہ میں نے کبھی اپنے استادوں سے سنا، نہ جہاں پڑھا وہاں سے سنا، نہ کبھی علماء سے سنا، نہ کبھی ہوگا تو مان لیں گے، لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ حضور کا نام نبی اور تسبیح پڑھنے والے نبی سنا کسی نے؟ کوئی لائے ہمیں دکھائے حضور کا نام نبی اور حاجی حج کرنے والے نبی، بتائے مجھے کوئی حضور کا نام ہو نبی اور حجرہ حجرے میں بیٹھنے والے نبی، اللہ یاد دلا کہ کوئی ہم سے بتائی ہو یہ حضور کا نام نبی اور حلوہ حلوے والے نبی، میٹھا حضور نے کھایا پسند ہے لیکن یہ نام نہیں ہے۔ آیت ہے بھائی نہ کلالا خلق کی نظیم، حضور عظیم اخلاق کے معاملے حبیب آپ عظیم اخلاق کے معاملے، لیکن حضور کا نام نہیں ہے نبی الاخلاق۔ میں ایک رضیہ پڑھا، اساس ادارے کا علاقہ تھا، میں وہاں گیا تو حضور کا نام لکھا ہوا تھا نبی الملاحم، ترجمہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ نبی الملاحم کا راحت والا نبی۔ اب ترجمہ ہی چینج ہو، جس مسجد میں میں گیا ہوں نا نبی الملاحم کا ترجمہ میں نہیں دیکھا، سب نے نبی الملاحم کے نیچے کسی نے راحت والا نبی لکھا ہوا ہے یا کسی نے نبی الملاحم لکھا، اصل ترجمہ لکھا ہی حضور کا نام نہیں ہے ہر کرنے والا نبی، حضور کا نام ہے نبی القتال، سبل الہدام امام نے لکھا ہے نبی القتال، کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی۔
ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، بزرگ غزالی اسی نے امام نے اسی کے تحت لکھا نبی المحرض، جہاد کی طرف ابھارنے والوں نے. ہم تقریر کرے بچہ میں لکھا ہوا تھا مولوی لوگوں کو انتشار کی طرف مطلب لڑائی کی طرف ابھار رہا تھا. حضور کا نام ہے نبی المحرض، جہاد کی طرف کافروں کی قتل کرنے کی طرف ابھارنے والا نبی. نبی السیف، تلواروں والا نبی. نبی الملاحم، جنگوں والا. ملحمہ، سخت جنگوں والا نبی. نبی الماحی، کفر کو مٹانے والا. یہ نام حضور کا ملا دی. ہمیں ہر چیز یاد ہے، ہر چیز ہمیں یاد ہے، لیکن میں آپ کو بس آخری بات، قبر کے اندر سوال کسی کا بھی نہیں ہونا. میں آپ کو حقیقت نہ قبر میں سوال میرا ہوں میں، نہ کسی اور مولوی کون ہے، نہ کسی پیر کون ہے، نہ ہی کون سی بات کون ہے، نہ ہی آپ سے امام حسین کا سوال. قبر میں سوال ایک ہی ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اور امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ روایت ہے کہ 3 سوال ہوں گے، لیکن آپ نے امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ قبر میں سوال ایک ہی ہے. وہ کون سا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بتاؤ دنیا میں حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ، قیامت والے دن ایک شخص بلایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا، اور حضور نے فرمایا اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پہاڑ ہوں گے. نمازیں، روزے، حج، درود، ذکر، اذکار، ہر چیز مکمل نیکیوں کے پہاڑ. حضور نے فرمایا رب اس کے بارگاہ میں جب اس کو لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں بتا بھائی کیا تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا ممتاز قادری کے ساتھ کھڑا تھا؟ آسیہ چوری کے چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا ناموس رسالت پر پہرا دینے والے اور جیلوں میں جانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا؟ بتا، منظر بنانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا یا اوروں کے ساتھ کھڑا تھا یا حضور کے دین کے سوال کون ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، درود کیے، ذکر کیے. آپ کہے گا میں نے سوال کیا ہے کہ بتا میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی تھی؟ یا اللہ میں نے نیکی کی تھی، مسجد کا مینار بنایا تھا، مسجد بنائی تھی، اے سی لگایا تھا، قلیم بچھوایا تھا، مدرسہ بنایا تھا، یتیموں کی مسکینوں کی شادیاں کروائی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی. اللہ کہے گا میں نے سوال کیا کہ تم نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ میں یہ نمازیں، یہ سارا، یہ روزے، ہر کام کب آئے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ کے اوپر ڈالو، اس کو جہنم میں. حضرت نے ایسے بات نہیں کی کہ ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہے، اصل اصول بندگی استاد پر کی ہے، سب کچھ حضور کے لیے ہے. خدا کی قسم ہے ہر چیز کا سوال پہلے بات حضور کی، بعد میں پہلے بات حضور کی. حضور سے وفا ہوگی تو کام آئے. سب نے چھوڑ جانا، میں نے بھی آپ کو کام نہیں آنا، کسی نے بھی کام نہیں. ہاں سب نے اگر کسی نے کام آنا بھی ہے تو حضور کی برکت سے حضور کے پاس کام آئے. حضور کے پاس سب سے پہلے بابا جی سناتے تھے حدیث کہ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن 200 سال تک ساری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے نظریں ایسے کر کے کھڑی رہے گی. آپ کی اور میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، وہ سے پاس بھی ایسے کھڑے ہوں گے. آپ کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگ ولی صاحب سب ایسے ہوں گے. اور سرکار فرماتے ہیں 200 سال تک کسی کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے آگے سر اٹھائے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کی خاطر اپنی پگڑی اتار کر رکھوں. قیامت اس لیے آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی. آج اٹھیں تحریک لبیک آپ صلاح کا کام کریں. محنت کرنی پڑی ہمیں محنت میدان عمل میں بھی. بابا جی کے ساتھ دنیا پتہ کیوں
میں عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، حافظ بھی تھا، لیکن واللہ بلا تعالیٰ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ شاید ہی کبھی زندگی میں یہ احمد کبھی امامہ پہنے گا. یقین نہیں تھا مجھے زندگی میں کبھی بابا جی نے نہیں کہا کہ شاہی امامہ بھی پایا کرو، کبھی بھی نہیں کہا. کیوں دنیا بدلی ہے؟ کسی کو بھی کبھی بابا جی نے نہیں کہا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو. جیسا آیا بابا جی نے ہر کسی کو محبت دی ہے. بابا جی کا کردار ایسا تھا، ان کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں تھا. بابا جی پہلے عمل کرتے تھے پھر آگے بات کرتے تھے، اور دنیا ایسے بابا جی کو دیکھ کر بدلی ہے. بابا جی کو کسی کو جا کر تبلیغ نہیں کرنی پڑے گی شادی اور تو جو ہے امامہ پانے یہ والا امامہ پانے یہ میرے والا امامہ پانے تو میری والی چادر بھی رکھنی ہے، کبھی نہیں. آج تک میں بابا جی کا ہوں. باتیں یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، بتا رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. میں 2018 میں بابا جی کا مرید ہوا. یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ بابا جی کے پاس جو بھی مرید ہونے جاتا تھا بابا جی سے چکر لگواتے تھے، کہتے نہیں اگلی بار اگلی بار. میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں جب گیا تھا تو بابا جی نے مجھے پہلی بار مرید کیا تھا. یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے. میرے لیے یہی خوش قسمت ہے کہ بابا جی نے ہمیں قبول کیا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا. اور ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ قیامت والے دن یا اللہ ہمیں امیر المجاہدین والے اور انشاءاللہ حضور کے صدقے، حسن و حسین کے صدقے، شہداء کربلا کے صدقے ہم بابا جی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انہی کی نگاہ سے یہاں تک پہنچی ہے، آگے تک بھی انہی کے در سے پہنچیں گے انشاءاللہ. آپ محنت کریں، نا امید نہ ہوا. میں آپ خدا نا امید نہیں ہوں، محنت کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ہمارے قائد نے کہا ہے 100 بار لڑنا پڑا لڑیں گے. نا امید نہیں، نہ ہو نا امید. نا امیدی سوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. سنت تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بھی بدتر چیز ہے بے یقینی. آپ اور میں بتائیں گے جو کہتے ہیں جی ہون جی شاہ صاحب جی وہ اب ہار گئے، اور شاہ صاحب فلاں جگہ ہمیں یہاں اتنا ووٹ ملا، اور شاہ صاحب یہ بہت سارے لوگ ہیں، اور شاہ جی آپ کے، اور شاہ جی آپ کے، اور شاہ جی. یار آپ بتائیں کیا ہم حق کے راستے پہ نہیں کھڑے؟ تو بتائیں کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر ہم نہ جیتے تو باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پھر آپ کیوں نہ ہو؟ انشاءاللہ رب نے ان کی مدد کی ہے. ہمارے ہمسائے ان کی نا ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا میں شاید کہتا بھی مولی تو کیا جگہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک صدی پوری، پہلے برطانیہ پھر روس پھر امریکہ، لیکن انہوں نے امید نہیں توڑی. انہوں نے امید رب پر رکھی ہے، رب نے ان کی مدد کی ہے، انہوں نے توقع رکھا ہے، رب نے موقع دیا. اور انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کرتے رہے نا 4-5 سالوں کے اندر آپ کو دیکھ لو کیسے آ جائے. آپ بھی کھڑے ہو، محنت کریں، گھر گھر پیغام دیں. محنت کرنی پڑے گی آپ کو بھی اور مجھے بھی. آج جگہ جا کر پیغام دینا پڑے گا. بابا جی کی طرح میں بابا جی دن رات محنت کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی پڑے گی. کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کے دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم ہر ظالم سے ٹکرائیں گے، ہر بار ٹکرائیں گے. 100 بار بھی ٹکرانا پڑے ٹکرائیں گے، لیکن انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہمارا انشاءاللہ کامل رہے گا. توکل اپنا مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے زوردار نعرہ لگانا ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ بھی بابا جی تھے، بابا جی کو بھی سکون نعرے سے ہی آتا تھا. ادھر بھی بابا جی کا ایک سننا تھی نعرہ ہے لگانا ہے کہ سکون آوے چس آوے. پھر تقریب سننا ہے تھی نہیں تھے تقریب بابا جی بھی کہتے سن سانو حضور کے نال چس آندی ہے، انہوں نے اولاد بھی حضور کے نال چس آ گئے. مسجد ہلانی ہے، قیامت والے دن اللہ مسجد عرش پر اٹھا لے گا. یہ بھی گواہی دے گی یا اللہ نے نعرہ لایا تو میرے بھی چاس آئی تھی. اس طرح بلا ڈرا نعرہ نہیں، زوردار نعرہ تاجدار ختم نبوت پر. تاجدار ختم نبوت پر حضور نے غلام جانب کے استاد سے لانا چاہتے ہیں.
ایسے خون